السلام علیکم جی۔ آج پاکستان فوج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR کا ایک بیان آیا ہے۔ جب سے مجھے تقریباً ربع صدی سے زیادہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے، جب سے ہم نے صحافت کرنا شروع کی ہے، پاک فوج کے ترجمان ادارے نے اس لہجے کے اندر، اس لہن کے اندر بات نہیں کی، اور خاص طور پہ کسی ایک پولیٹیکل اینٹی کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا، اور کرتے رہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف کافی زیادہ سخت زبان استعمال ہوتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی سے زیادہ وہ الذوالفقار کو رگیدہ کرتا تھا۔ اس وقت ISPR پیپلز پارٹی کو اوائڈ کر لیا کرتے تھے، اور پھر الذوالفقار کا وہ ایک حوالہ، وہ جو دہشت گردی کی واردات ان پہ ڈالتے تھے تو انہیں دہشت گرد کہہ کے تو پھر ان کو رگڑا چاڑا کرتے تھے۔ آج انہوں نے جو پریس ریلیز دی ہے، اور اس پریس ریلیز کے اندر زبان استعمال کی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بڑی ڈیرنگ زبان استعمال ہوتی رہی ہے آصف غفور صاحب کے اور عاصم باجوہ صاحب کے دور کے اندر بھی، لیکن یہ لیول نہیں ہوا جو آج ہوا ہے، اور جس طرح ڈائریکٹ جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ باقاعدہ پن کیا ہے کہ تم ہو، تمہیں نہیں چھوڑیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان جو ہے یہ آیا ہے اس وقت جب یہ کہا جا رہا ہے، افواہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب عمان کے دورے کے بعد پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ عمان کیوں ہمارے آرمی چیفز جاتے ہیں، مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ وہ امریکہ کو کوئی اڈا شڈا اس لیے جاتے ہیں، لیکن میں ان باتوں کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ ظاہر ہے عمان ایک پاکستان کا دوست ملک ہے، اس کے دورے کے اوپر جانا جو ہے چاہیے، کسی بھی فورسز چیف کو جانا چاہیے، تو وہ اس لیے گئے ہوں گے، تو واپس آ گئے ہیں۔ ایک میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی، پتہ نہیں فیک نہ ہو، وہ دیکھا کہ وہ جناب قطر کے دورے پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ بس جلدی سے ہی گزر گئی، میں اس کی تصدیق نہیں کر پایا، تو پتہ نہیں وہ قطر گئے ہیں یا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں، اور ان کے پہنچنے کے بعد یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ واپس آتے ہی وہ دفتر نہیں، گھر نہیں گئے، بلکہ سیدھا دفتر گئے ہیں، اور انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد یہ والی سخت پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جو ابھی میں پڑھنا شروع کرنا، میں اندر تھوڑا جا کمبیا ہوا میں اینے غصے جو میں دیکھا نہیں۔ اور احمد چودھری صاحب جیسا شریف النفس قسم کا جرنیل جب DG ISPR ہو اور یہ زبان آئے، تو پھر تو بندے کے اور بھی یرکنے کا جو ہے وہ سامان ہے، کیونکہ چودھری صاحب جو ہیں وہ خود بہت بڑا فلٹر ہیں کہ کوئی سخت بات نہ، کوئی غیر محتاط بات نہ چلی جائے۔ لیکن یہ جو ہے یہ خبر ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ہلکی پھلکی پھول بوٹی کریں گے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے کہا ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کا انٹرو دیا ہے، کرکس نکالا ہے جو ان کی پریس ریلیز ہے وہ جنگ نے۔ حالانکہ عمران خان کو قانون کے مطابق نیب نے حراست میں لیا گیا، اس میں کمی رہ گئی انٹرو کے اندر۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے ISPR جن کی ترجمانی کر رہا ہے، یعنی کہ عمران خان کو پاک فوج نے حراست میں لیا ہے، تو جنگ کے جو سب ایڈیٹر ہیں یہ بنیادی طور پہ PTI کے بیانیوں کو پروموٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں جنگ کی خبر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اندر لکھا جانا چاہیے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق نیب نے حراست میں لیا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک بیان میں ISPR نے کہا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی۔ اچھا، PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب سیاہ دن ہے، اس دن ہمارا قائد، ویسے PTI والے سیاہ دن زیادہ نہیں ہو گئے، پہلے 9 اپریل سیاہ دن سی ہیں، اور اب جناب 9 جو ہے وہ مئی سیاہ دن ہو گئے۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ISPR کے ترجمان نے مزید کہا کہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے ابھارتے رہے۔ دشمن جو کام 75 سال میں نہیں کر سکا، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا۔
اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے، یعنی وہ ان کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں دہشت گرد کہہ لیں یا شر پسند کہہ لیں، شر پسند چھوٹا لفظ ہے، دہشت گرد کے لیول کے اوپر رکھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اب جو میں نے دوسرا ولاگ کیا ہے نا، جس کے اندر اعجاز منہاس اور اس کے ساتھ روابط یاسمین راشد کے، اور پھر یاسمین راشد کا جو سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہے وہ آگے لوگوں کو ڈائریکشنز دے رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے، یہ ساری آڈیوز جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر گھومتی نظر آ رہی ہیں، آپ اس کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آگے کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ شر پسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طریقے سے ابھارتے رہے، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوغلے پن، اور میں اسے منافقت کہتا ہوں، جو کہ منافقت کی اعلیٰ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ دہشت گرد، شرپسند، منافق، یعنی کہ جھوٹا، 3 القابات اب تک کے 3 پیروں کے اندر ISPR نے PTI کو دے دیے۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ وہ جو میں نے بات آپ کو دوسرے ولاگ کے اندر بتائی تھی کہ ریٹریو کرنے کا فیصلہ ہوا کور کمانڈر لاہور، ہر اس انسٹالیشن سے جہاں پہ PTI والے حملہ آور تھے، بھلے وہ GHQ تھا، بھلے وہ جناح اس لاہور تھا، بھلے وہ پشاور کوئی اور تنصیبات بھی تھیں، آرمی میس جو تھا لاہور کا، حالانکہ یہی شرپسند گئے تھے کور کمانڈر ملتان کے گھر، اگلے نے منہ توڑ کے دوجے پاسے لا دیتا، دند پان دیتے جنہوں کہتے، دوڑ ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ خبریں وہ یہی پھیلا رہے تھے کہ کور کمانڈر ملتان اور کور کمانڈر پشاور کے گھروں کے اوپر بھی جناب ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھائی ان کی اس وقت منوپلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نہ ان کے بندے ٹرمینیٹ کروائیں تو پھر یہی ہوگا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایکس فوجیوں کے بچے جو ہیں، بلکہ موجودہ فوجیوں کے بچے جو ہیں، وہ ٹویٹر اور فیس بک اور اس طرح کی دوسری سوشل میڈیا ایپ کے اندر ملازم رکھوائے گئے کہ یہ جو ہمارے پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور پاکستان کے کنٹینٹ کو چیک کریں گے، اور جو کوئی پاکستان کے خلاف جا رہا ہوگا تو آپ کو بتائیں گے تو آپ ہٹا دیجئے گا۔ اس کے تحت ہی وہ ایپ یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں نا، یہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت جو ان کے بچے وہاں پہ پوائنٹ کروائے تھے، ہم نے کہا تھا ان کو ہٹوا دیں، وہ سرٹیفائیڈ نانکیوں داڑکیوں، ٹھیک ہے، جسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کہنے پنجابی میں جدی پشتی نانکیوں دادکیوں یوتھیے ہیں، DNA ان کے یوتھیے ہیں، ان کو ہٹوا دیجیے اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ہم جیسوں کی آواز کو ابھرنے کا موقع دینا، لیکن سر آپ کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے ہیں اس وقت جب میں آپ سے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو۔ اچھا جی، ISPR صبر سے برداشت لیا، یعنی کہ پیچھے ہٹ گئے، لو جی توڑو آپ نے جتنا توڑنا، کیونکہ اگر وہ مقابلہ کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر لاشیں بچ جانی تھی، لیکن انہوں نے اپنی پلاننگ کے تحت 2 لاشیں بچھا دی ہیں جناح اس لاہور کے اندر، خود گولیاں مار کے۔ تو آگے لکھا ہے جی، مذموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، لیکن آرمی کے سنجیدہ رد عمل نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شر پسند لیڈرشپ کے احکامات، اس پارٹی کے کچھ شر پسند اپنی لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز منہاس تو ان کر کے ویکھو ذرا، ان کی شناخت کر لی گئی ہے، وہ تو سانو پتہ جہاں ہی تبھی تو ان کی آڈیو آئی ہے، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی پریس ریلیز، عمومی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر کہ ہم نے سویلین حکومت سے کہا ہے، درخواست کی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے،
یہ جو براہ راست کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس سے بعض میرے جیسے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ چونکہ حملہ فوجی تنصیبات پہ ہوا تھا، بائی دا وے میں یہ ٹویٹ اب سے کوئی 28 گھنٹے پہلے کر چکا ہوا ہوں، میری ٹائم لائن پہ آپ کو مل جائے گی، کہ چونکہ حملہ جو ہے وہ فوجی تنصیبات پہ کیا گیا ہے، تو جو حملہ آور ہیں، جو شر پسند ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بھی فوجی قوانین کے تحت، آرمی ملٹری قوانین کے تحت ہونا چاہیے، اور ان کو ملٹری اسمبلی ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے جیک برانچ ان کا کیس لے کے جائے اور ان کو وہاں پہ سزا دی جائے، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر وہ ملٹری کی ڈیٹینشن میں ہی رہیں، کیونکہ پاکستان کی جیلوں کے اندر تو اتنا کیپیسٹی نہیں ہے نا، اور وہاں پہ تو بھیجنا ان کو ویسے ہی مزید مجرم بنانا، تو آپ ذرا ان کو انسان بنا کے وہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے تو یہ کل کا کہہ دیا ہوا ہے، اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر ملٹری کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے تو ان کو ملٹری رول کے تحت ٹرائل کیا جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے آخری پہرے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو سخت براہ راست کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے، تو امکان ہے کہ ان کو ادھر لے کے جایا جائے۔ دیکھیے اگلے 3 دن اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، امتحانات معطل کر دیے گئے ہیں، فوج کو بلا لیا گیا ہے، اور اب جو ہے فضاؤں کے اندر ایک ہی آواز گونجنا شروع ہو گئی ہے، کی پلا لالے لالے لالے، اے آواز گونج رہی ہے، کم از کم میرے کانوں میں تو آ رہی ہے، آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی تو پھر فوری طور پہ آپ جو نزدیکی جو ENT اسپیشلسٹ ہے اس کو وزٹ فرمائیں۔ مجھے تو لالے لالے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اگلے 4 دن بہت بھاری ہیں، اس دوران وہ ہیوی قسم کا آپریشن ہوگا اور شر پسندوں کو کچلا جائے گا، ٹھیک ہے، پسندوں کو نہیں، شر پسندوں کو کچلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔